السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں بلے کا روپ دھارے ایک شیطان کی جنسی درندگی پر مبنی ہولناک سچی کہانی شیطانی بلّا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ اتنی رات گئے جاگ رہی ہے اور ہنس رہی ہے۔ آخر اس کے کمرے میں کون ہے جس سے وہ باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی ہے؟ یہ سوچ کر میں اس کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی۔ مجھے ایک بار پھر شہنیلا کی ہنسی کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی کسی اور کی بھی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ہنسی کسی انسان کی تو معلوم نہیں ہو رہی تھی، عجیب سی غوں غوں کی آواز تھی۔ یہ آواز سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے دروازے کے کی ہول سے اندر جھانکا۔ اندر ہلکی سی روشنی تھی۔ کی ہول سے مجھے شہنیلا کا پلنگ تو نظر نہیں آیا، مگر سامنے دیوار پر دو سائے نظر آئے جو ایک دوسرے میں مدغم تھے۔ میں گھبرا گئی اور الٹے قدموں اپنے کمرے میں پہنچی اور ہنری کو جگا کر ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر ہنری غصے میں آ گئے اور انہوں نے دروازہ کھول کر اپنا پستول نکالا اور شہنیلا کے کمرے کی جانب بڑھے۔ شہنیلا کے کمرے کے دروازے کے باہر ہنری نے بھی کان لگا کر اندر کی آوازیں سننا چاہی۔ اندر سے آنے والی آوازوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اندر شہنیلا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ غصے سے مغلوب ہو کر ہنری نے دروازے کا لاک گھما کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازے کو اندر سے چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ دروازے کو کھولنے میں ناکامی نے ہنری کا غصہ اور بڑھا دیا اور انہوں نے طیش میں دروازے کو زور سے پیٹ ڈالا اور ساتھ ہی شہنیلا کو آواز لگائی۔ ہنری کی آواز سن کر ایسا لگا جیسے کمرے میں ہڑبونگ مچ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور شہنیلا دروازے میں آئی۔ اس نے اپنے جسم پر ایک بڑی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، بس اس نے چادر سے اپنا جسم چھپایا ہوا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی ہنری غصے میں کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ پستول ان کے ہاتھ میں تھا۔ ہنری کے پیچھے میں بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں ہے وہ مردود جو میری عزت سے کھیل رہا ہے؟ ہنری غصے میں پستول لہرانے لگے۔ کون مردود؟ اس نے حیران نظروں سے پوچھا۔ کون ہے تمہارے اس کمرے میں؟ ہنری نے غصے میں کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے باتھ روم بھی کھول کر دیکھا، مگر کمرے میں یا باتھ روم میں کوئی بھی نہیں تھا، اور دروازے کے علاوہ کمرے میں آنے جانے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں حیران نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کون تھا یہاں تمہارے ساتھ؟ جب کمرے میں کسی کو نہ پایا تو ہنری نے شہنیلا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہاں تو میرے ساتھ صرف میرا جانی ہے۔ وہ مسحری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جانی؟ ہنری اور میرے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ پھر ہم دونوں نے مسحری کی جانب دیکھا تو مسحری پر شہنیلا کا سلیپنگ سوٹ پڑا تھا اور اس سوٹ پر وہی کالا منحوس بلّا بیٹھا اپنی سرخ آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ یہ جانی ہے، ہنری بلے کو دیکھ کر بولے۔ ہاں، اور اس وقت کمرے میں میرے اور جانی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اب کیا ایک بلے کے کمرے میں ہونے سے بھی آپ کی عزت پر حرف آتا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ تمہیں اس گندے بلے سے گھن نہیں آتی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ تو میرا جانی ہے۔ کیا پاگل پن ہے، انسانوں سے دوستی کیا کرو، جانوروں سے محبت کا راگ الاپ رہی ہو۔ اتنا کہہ کر ہنری نے اپنا پستول والا ہاتھ سیدھا کیا اور بلے پر گولی چلا دی۔ فائر ہوتے ہی بلّا اپنی جگہ سے اچھلا اور کمرے سے باہر کی جانب بھاگا۔ جانی، جانی، رک جاؤ جانی، تمہیں میری قسم۔ بلے کو کمرے سے باہر بھاگتا دیکھ کر وہ زور سے چیخی اور بلے کے پیچھے دوڑی، مگر بلّا تیزی کے ساتھ باہر بھاگ گیا۔ آپ نے میرے جانی پر فائر کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ہنری سے لڑنے لگی تو ہنری نے طیش میں آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تو وہ مسحری پر گر پڑی اور اس کے جسم پر لپٹی چادر کھل گئی۔
ہنری نے فوراً نظریں نیچی کیں اور کمرے سے باہر کی جانب چل دیے۔ اس کی جلدی سے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ ناخنوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے ناخنوں سے نوچا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے نشانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ چلے جائیے آپ لوگوں کو میری کوئی خوشی عزیز نہیں ہے، جائیے، وہ ہسٹریائی انداز میں چیخی تو میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنا کہہ کر شہناز خاموش ہو گئی۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ اپنی بدنامی کے ڈر سے ہم نے بات چھپا لی، مگر میں نے اپنے مکان کے گرد گارڈ بڑھا دیے اور تمام گارڈ کو حکم دیا کہ وہ کسی جانور، خاص طور پر کسی بلّا یا بلی کو مکان کے آس پاس بھی نہ پھٹکنے دیں۔ ہنری نے جواب دیا۔ پھر تقریباً 1 ماہ ہو چلا ہے، وہ بلّا نظر نہیں آیا۔ شہنیلا کی حالت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ نیم پاگل سی ہو گئی ہے، ہر وقت جانی جانی پکارتی رہتی ہے اور اس بلے کو یاد کرتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بڑی مشکلوں سے اسے کھانا کھلایا جاتا ہے، بس ہر وقت اپنے جانی کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ آخر وہ بلّا چیز کیا ہے جس کی محبت میں میری بیٹی گرفتار ہے؟ جملے کے آخر میں ہنری کی آواز رند گئی۔ مجھے بھی افسوس ہونے لگا کہ اتنا کامیاب بزنس مین اپنی بیٹی کے ہاتھوں کس قدر مجبور ہو گیا ہے۔ آپ ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں، ہنری نے بے چارگی سے کہا۔ میں بس اس مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ ہنری کی بات سن کر میں نے برٹن کی جانب دیکھا۔ وہ بھی حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے اور وہ بلّا کیا چیز ہے۔ آخر چیف نے کس طرح کا کیس میرے حوالے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم اس مسئلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، میں نے ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ شہنیلا کو یہاں بلوا دیجیے یا ہمیں اس کے کمرے میں لے چلیے تاکہ میں شہنیلا سے کچھ باتیں کر سکوں۔ کچھ دیر بعد میں نے سوچتے ہوئے ہنری کو مخاطب کیا۔ ضرور، آپ لوگ اس کے کمرے میں ہی مل لیجیے۔ ہنری اتنا کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تو میں اور برٹن بھی اس کے کمرے کی طرف چل دیے۔ اسی وقت ایک بڑی عمر کی عورت جو لباس سے ملازمہ معلوم ہو رہی تھی بھاگتی ہوئی آئی۔ صاحب، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ملازمہ کے منہ سے بے ترتیب الفاظ نکلے۔ کون بھاگ گئی؟ میں نے پوچھا۔ شہنیلا بھاگ گئی، اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی، ملازمہ نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے کہا۔ بھاگ گئی؟ کہاں بھاگ گئی؟ گھر کے مرکزی دروازے پر تو ہم لوگ بیٹھے ہیں، میں نے ملازمہ سے سوال کیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ چھت کی طرف گئی ہے، ملازمہ بولی تو ہنری نے زینے کی جانب دوڑ لگا دی اور اس کے پیچھے میں بھی دوڑ گیا اور میرے پیچھے برٹن اور شہناز بھی دوڑنے لگے۔ چھت پر تو آپ نے تالا لگایا تھا؟ بھاگتے بھاگتے میں نے ہنری سے پوچھا۔ ہاں، ہنری نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جواب دیا۔ ہم چاروں زینہ چڑھ کر چھت کے دروازے تک پہنچے تو میں نے دیکھا کہ چھت کے دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا ہے اور دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے۔ ہنری جلدی سے دروازے سے گزر کر چھت پر پہنچا تو میں بھی اس کے پیچھے چھت پر پہنچ گیا اور میرے پیچھے برٹن اور شہناز بھی چھت پر پہنچ گئے۔ چھت پر اندھیرا تھا، چاند کی روشنی میں مجھے 2 سائے چھت پر دور جاتے نظر آئے۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے ایک طاقتور ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی ان دونوں پر ماری۔ ٹارچ کی روشنی میں میں نے دیکھا ایک لڑکی ایک نوجوان کا سہارا لیے چل رہی تھی۔ وہ رہی شہنیلا۔ ٹارچ کی روشنی جیسے ہی ان سایوں پر پڑی تو ہنری چیخ اٹھا۔ رک جاؤ! میں نے ٹارچ کی روشنی شہنیلا کے ساتھ چلتے جوان پر ماری تو میں دھک سے رہ گیا۔ وہ کوئی انسان تو معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ چل انسانوں کی طرح رہا تھا مگر وہ انسان نہیں تھا۔ وہ جوان مکمل طور پر ننگا تھا، اس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے جس نے اس کی ستر پوشی کی ہوئی تھی۔ اس کے کان کسی بلی کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ شہنیلا اس جوان کے کندھے پر سر رکھے اطمینان سے چل رہی تھی۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا! میں پستول نکال کر اس جوان کا نشانہ لیا
اور ٹارچ کی روشنی شہنیلا اور اس جوان پر ماری تو ان دونوں کے بڑھتے قدم رک گئے۔ پھر اس جوان نے گردن گھما کر میری جانب دیکھا۔ اف! اس جوان کا چہرہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ وہ کسی انسان کا چہرہ نہیں تھا، وہ تو کسی بڑے سائز کے بلے کا چہرہ تھا۔ سیاہ چپٹی ناک، لمبے لمبے کان اور باریک لمبی مونچھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنے دانت نہ کوسے اور پھر شہنیلا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنے لگا۔ ان دونوں کو آگے جاتا دیکھ کر میں نے اس بلے نما جوان کے پیروں کے پاس فرش پر گولی ماری تو ان کے اٹھتے قدم رک گئے۔ اگلی گولی تمہارے سینے میں ہوگی اگر اب قدم بھی آگے بڑھایا تو، میں نے گولی چلانے کے ساتھ چلا کر کہا۔ میری دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور ان کے اٹھتے قدم رک گئے۔ پھر شہنیلا نے اپنی کمر سے اس جوان کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے مجھے گولی مارو، پھر اسے مارنا، یہ میرا جانی ہے، وہ غرائی۔ وہ جوان شہنیلا کی آڑ لے کر پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ فرار ہونا چاہتا تھا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اسے گولی مار کے روکوں، لہٰذا میں نے اپنی پوری توانائی جمع کی اور شہنیلا کے پیروں کے درمیان سے جھانکتی اس جوان کی بالوں بھری بھیانک سیاہ ٹانگ پر گولی چلا دی۔ میرا نشانہ سچا تھا، لہٰذا وہ جوان اپنا پیر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے دردناک آواز نکلی، اس کے پیر سے خون بہنے لگا۔ میری گولی نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ جانی، جانی تم ٹھیک ہو؟ وہ اس جوان کے پیر سے خون نکلتا دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ پھر وہ خونخوار انداز میں میری جانب پلٹی اور بھاگتی ہوئی مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ تو تم نے میرے جانی کو زخمی کیا، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، وہ میرے قریب آ کر چیخی اور اپنے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنا چاہا، مگر برٹن نے پھرتی کے ساتھ اس کو کمر سے پکڑا اور زمین پر اوندھے منہ لٹا کر اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اسے دبوچ لیا۔ برٹن نے شہنیلا کو پکڑنے کے بعد میں اس جوان کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ جوان اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے پیر سے خون کے قطرے فرش پر ٹپک رہے تھے۔ کوئی حرکت مت کرنا ورنہ اگلی گولی تمہارے سینے میں ہوگی۔ میں نے اس جوان کو تنبیہ کی تو اس نے اپنی نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اف! اس کی آنکھیں، ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ میں اس کی آنکھیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسی لمحے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور ایک اونچی چھلانگ لگائی تاکہ چھت پر بنی دیوار پر جا سکے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر مارنے کی کوشش کی، مگر اس کی چھلانگ بہت اونچی تھی، ٹارچ کی روشنی وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی چھت پر ماری تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس دیوار پر وہ جوان نہیں بلکہ ایک بڑے سائز کا بلّا بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ اس بلے کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب گھبرا گئے اور ہماری اسی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بلّا چھت کے ساتھ لگے درخت پر کود گیا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ بلّا کیسے بن گیا؟ ہنری کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہم سب حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گئے۔ ہمارے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ حالانکہ موسم اچھا خاصا سرد تھا، مگر سچویشن ایسی تھی کہ ہم سب بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میری گولی نے اس جوان کو زخمی کیا اور پھر وہ جوان بلّا بن گیا اور ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم سب خوفزدہ نظروں سے اس جانب دیکھ رہے تھے جہاں بلّا غائب ہوا تھا۔ شہنیلا بری طرح چیخ رہی تھی اور جانی جانی کی آوازیں لگا رہی تھی۔ وہ برٹن کی گرفت سے نکل کر اس بلے کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر برٹن کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ برٹن کی گرفت میں مچل رہی تھی، مگر اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا اس درخت کو گھورتا رہا جہاں وہ غائب ہوا تھا۔ پھر ہمت کر کے میں اس درخت کی جانب بڑھا اور میں نے ٹارچ کی روشنی درخت پر ماری۔ درخت کے پتوں پر خون لگا ہوا تھا، مگر بلّا اب وہاں نہیں تھا۔
درخت کا جائزہ لینے کے بعد میں واپس سب کے پاس آیا۔ وہ سب اب بھی خوفزدہ نظروں سے اس درخت کو گھور رہے تھے۔ میں نے ہنری کا کاندھا ہلا کر اسے نیچے چلنے کا کہا تو سب زینے کی جانب چل دیے۔ شہنیلا کو برٹن نے کندھے پر اٹھا لیا۔ زینہ اتر کے ہم گھر کے اندر پہنچے۔ گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ کر شہنیلا کو برٹن نے اس کے کمرے میں بند کر دیا اور پھر ہم سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہ بلّا کون ہے؟ طویل خاموشی کو ہنری نے توڑا۔ کیا یہ کوئی جن یا بھوت ہے؟ شہناز کپکپاتی آواز میں بولی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سر، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جب میں نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا تو برٹن نے میرا کندھا ہلا کر پوچھا۔ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کس نے مجھ سے ایک ایسی آتشی مخلوق کا ذکر کیا تھا جو بلے کا روپ دھار سکتا ہے۔ میں نے برٹن کو جواب دیا۔ آتشی مخلوق؟ کیا مطلب؟ آتشی مخلوق مطلب آتشی مخلوق، جیسے ہم انسان خاک کی مخلوق ہیں، میں نے جواب دیا۔ مطلب وہ انسان نہیں ہے؟ کیا آپ کو وہ انسان لگتا ہے؟ کیا انسان اس طرح بلے کا روپ دھار سکتا ہے؟ میں نے ہنری کو جواب دیا تو سب کے سر نفی میں ہل گئے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہنری نے پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر بلکہ اس ملک سے ہی دور چلے جائیں، کسی پرفضا مقام پر۔ میں نے کہا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہمیں کچھ وقت مل جائے گا اور میں یہ تحقیق کر سکوں گا کہ یہ آتشی مخلوق کون ہے۔ دوسرے شہنیلا بھی اس سے محفوظ رہے گی، میں نے جواب دیا۔ کیا وہ مان جائے گی یہاں سے جانے کے لیے؟ شہناز نے پوائنٹ اٹھایا۔ نہیں، وہ آسانی سے یہ شہر چھوڑ کر نہیں جائے گی، مگر آپ کو ہر حالت میں اسے اس شہر سے دور لے جانا ہے، اور جب تک آپ کے جانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا میں 2 لیڈی کانسٹیبل کی بھی ڈیوٹی یہاں لگا دیتا ہوں، جو شہنیلا کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے گی تاکہ وہ اس بلے سے محفوظ رہے۔ میں نے جواب دیا تو ہنری راضی ہو گیا۔ میں نے اپنے فون سے چیف کو فون کیا اور انہیں مختصر یہاں کی صورتحال بتائی اور 2 لیڈی کانسٹیبل کو ہنری کے گھر بھیجنے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں 2 لیڈی کانسٹیبل پہنچ گئیں۔ میں نے انہیں خاص ہدایت دی اور انہیں شہنیلا کے کمرے میں بھیج دیا۔ پھر میں نے اور برٹن نے ہنری سے اجازت لی اور وہاں سے چل دیے۔ سر، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ہنری کے مکان سے باہر آنے کے بعد برٹن نے مجھ سے پوچھا۔ فی الحال تو زبردست نیند آ رہی ہے۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جاؤں گا، اور پھر آج صبح ہی ماریسا بھی آئی ہے، لہٰذا آج رات کوئی کام نہیں، بس گھر چل کر آرام کریں گے۔ میں نے جواب دیا تو برٹن سر ہلانے لگا۔ برٹن کو اس کے گھر ڈراپ کر کے میں اپنے گھر پہنچا تو ماریسا کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے اسے مختصر ہنری کے گھر پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ ایک انسان نما بلے کا سن کر ماریسا حیران رہ گئی۔ اب تم کیا کرو گے؟ ساری بات سن کر ماریسا نے پوچھا۔ اب میں بوٹسوانا کے شہر غزنی جاؤں گا، میں نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ غزنی؟ کیوں؟ ماریسا حیران رہ گئی۔ کیونکہ میں نے ہنری اور برٹن سے جھوٹ بولا تھا کہ کسی نے مجھ سے آتشی مخلوق کا ذکر کیا تھا، میں نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ جھوٹ؟ کیسا جھوٹ؟ مطلب یہ کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ کسی نے مجھ سے ایسی مخلوق کا تذکرہ کیا تھا، مگر میں جانتا ہوں مجھے آتشی مخلوق کے بارے میں فادر جوشوا نے بتایا تھا، میں نے ماریسا کو تفصیل سے جواب دیا۔ اوہ، اب تم فادر جوشوا سے ملنے جاؤ گے؟ ہاں، یعنی میں آئی اور تم چل دیے، ماریسا بولی۔ تم بھی ساتھ چلو، میں نے ماریسا کو آفر دی۔ نہیں، تم جاؤ، تمہارے کام کا حرج ہوگا، ماریسا بولی۔ مجھے صرف معلومات حاصل کرنی ہے، اور ویسے بھی میں نے ہنری اور اس کی فیملی کو باہر کسی پرفضا مقام پر جانے کا کہہ دیا ہے۔ وہ لوگ 1-2 دن میں کسی پرفضا مقام پر چلے جائیں گے، میں نے جواب دیا۔ پکے شیطان ہو تم، مگر میں پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔
3 دن بعد ہنری اپنی بیوی شہناز اور بیٹی کو ساتھ لیے سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ ہنری کے جانے کے بعد میں نے چند ضروری کام نمٹائے اور پھر میں بھی بوتسوانا کے شہر غزنی کی جانب روانہ ہو گیا۔ 2 گھنٹے کے ہوائی جہاز کے سفر کے بعد میں غزنی پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا، لہٰذا ایک ٹیکسی میری منتظر تھی۔ میں فوراً ہی غزنی کے نواحی علاقے میں فادر جوشوا سے ملنے کے لیے چل دیا۔ 5 گھنٹے کے طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد میں وہاں کے واحد چرچ پہنچا اور بینچ پر بیٹھ کر فادر کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ قدموں کی آواز ابھری تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ فادر جوشوا میری جانب ہی چلے آ رہے تھے۔ میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ فادر، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ فون پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں مدعا بیان کرنا چاہا، مگر فادر جوشوا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بات کرنے سے روک دیا۔ مجھے یاد ہے، مگر اس شیطان کا ذکر یہاں مناسب نہیں۔ آؤ میرے ساتھ، فادر جوشوا نے کہا اور مڑ کر واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ میں بھی ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتا چل دیا۔ فادر اپنے کمرے میں پہنچے، میں بھی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں پہنچ کر فادر نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہاں، اب مجھے تفصیل بتاؤ، فادر آرام سے بیٹھنے کے بعد بولے۔ تو میں نے شہنیلا اور اس بلے کی جو اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے پوری تفصیل فادر کو سنائی۔ فادر نہایت توجہ اور انہماک سے میری بات سنتے رہے۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکا تو فادر نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر کیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ شیطان دوبارہ پاتال سے نکل کر زمین پر آ گیا۔ فادر میری بات سن کر بولے۔ شیطان؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، وہ شیطان ہے، بلکہ شیطان سے بھی بڑا شیطان۔ وہ شیطان اور ایک جنی کی ملاپ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اسے نہ شیطان کی بستی میں قبول کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے جن اپنے قبیلے میں شامل کرتے ہیں۔ وہ تنہا پاتال میں رہتا ہے۔ وہ اپنی فطرت میں شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، وہ شیطان ہی کا تو بیٹا ہے، فادر بولے۔ اوہ مائی گاڈ، فادر کی بات سن کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ صدی میں صرف ایک مرتبہ پاتال سے نکل کر زمین پر آتا ہے اور اپنی غذا تلاش کرتا ہے اور اپنی غذا کھا کر پھر پوری صدی کے لیے پاتال میں سو جاتا ہے، فادر نے کہا۔ غذا؟ کیا مطلب؟ میں فادر کی بات نہ سمجھ سکا۔ اس کی غذا پیدائشی بچہ ہے، فادر بولے۔ پیدائشی بچہ؟ مگر وہ شہنیلا پر میں جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ اس شیطان کی فطرت بلے جیسی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کھاتا ہے اور یہی اس کی غذا ہے، فادر نے بتایا۔ اوہ مائی گاڈ، یعنی وہ شیطان شہنیلا سے جسمانی تعلق قائم کرے گا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو کھا جائے گا۔ میں فادر کی بات سمجھتے ہوئے بولا۔ جسمانی تعلق قائم کرے گا نہیں، بلکہ وہ جسمانی تعلق قائم کر چکا ہے۔ یعنی شہنیلا حاملہ ہو چکی ہے؟ میں نے پوچھا تو فادر نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ پھر تو اس شیطان کو 9 ماہ انتظار کرنا پڑے گا بچے کی پیدائش کے لیے، میں کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ انسان کا بچہ نہیں ہے جو ماں کی کوکھ میں 9 ماہ کا عرصہ گزارے۔ وہ شیطان کی اولاد ہے۔ وہ 1 مہینے یا اس سے بھی کم عرصے میں دنیا میں آ جائے گا۔ فادر نے مجھے بتایا تو میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ بچہ شیطان کی اولاد ہے، وہ بہت جلد دنیا میں آ جائے گا اور پھر وہ شیطان بلہ اسے کھا کر پھر 100 سال کے لیے پاتال میں سو جائے گا۔ فادر، اس شیطان کو کس طرح مارا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے کوئی نہیں مار سکتا، فادر بولے۔ مگر میری گولی سے تو وہ زخمی ہو گیا تھا، میں حیرت سے بولا۔ تم اسے زخمی کر سکتے ہو مگر مار نہیں سکتے۔ اسے صرف وہ مار سکتی ہے جو اس سے پیار کرتی ہے۔
یعنی اسے صرف شہنیلا مار سکتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مگر شہنیلا تو اس کے پیار میں پوری طرح پاگل ہو چکی ہے۔ وہ بھلا اس شیطان کو کیوں مارے گی؟ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ تمہیں شہنیلا کے سامنے ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اس شیطان کو مار دے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، فادر نے کہا، اور پھر اٹھ کر کمرے کے کونے میں رکھی ایک الماری کی جانب بڑھے، اور الماری کھول کر انہوں نے چمڑے کا ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ نکالا اور بیگ لے کر میرے پاس آئے۔ پھر انہوں نے بیگ کی چین کھولی اور بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ جب فادر کا ہاتھ بیگ سے باہر آیا تو ان کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا بڑا سا خنجر تھا۔ یہ مقدس خنجر ہے۔ اگر شہنیلا اس خنجر سے اس شیطان پر وار کرے گی تو وہ شیطان جہنم واصل ہو جائے گا۔ فادر نے اتنا کہہ کر خنجر دوبارہ بیگ میں رکھا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے شکریہ کہہ کر بیگ فادر کے ہاتھ سے لے لیا۔ اب تمہیں شہنیلا کے سامنے ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس شیطان پر اس خنجر سے وار کر دے، فادر نے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد میں فادر سے اجازت لے کر ان کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوا اور واپس غزنی شہر پہنچا۔ جب میں غزنی پہنچا تو رات ہو چلی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ میری فلائٹ بھی صبح کی تھی، لہٰذا میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا اور نہا دھو کر فریش ہو کر سو گیا۔ بہت زیادہ تھکا دینے والا سفر تھا، لہٰذا فوراً ہی نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں بہت دیر تک گہری نیند سوتا رہا۔ میرے موبائل کی گھنٹی نے مجھے نیند سے اٹھایا۔ میں نے لائٹ جلا کر گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 5 بج رہے تھے، یعنی میں 7 گھنٹے سوتا رہا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل کی اسکرین روشن تھی، جہاں پر ہنری کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، میں نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ ہیلو انسپکٹر، میں ہنری بول رہا ہوں۔ دوسری جانب سے ہنری کی آواز ابھری۔ ہاں کہیے۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں سوئٹزرلینڈ کے جنرل ہسپتال سے بات کر رہا ہوں۔ ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ ہنری کے لہجے میں تجسس کے ساتھ پریشانی بھی نمایاں تھی۔ مجھے معلوم ہے وہ اہم خبر، میں نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ابھی صرف مجھے اور ڈاکٹر کو معلوم ہے، اور تم اتنی دور بیٹھ کر دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہیں وہ اہم خبر معلوم ہے۔ ہنری بول اٹھا۔ میں وہ اہم خبر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شہنیلا حاملہ ہے۔ میں نے ہنری کو خبر بتائی تو کچھ دیر کے لیے دوسری جانب سے خاموشی چھا گئی۔ فون پر صرف ہنری کے سانس لینے کی آواز ابھر رہی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کچھ دیر کے بعد آواز آئی۔ جب سے آپ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں میں مسلسل اسی کیس پر کام کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں غزنی میں اس وقت موجود ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ تم ڈربن میں نہیں ہو؟ نہیں، آج میں ڈربن پہنچ جاؤں گا۔ آپ یہ سب باتیں چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ڈیلیوری کی کب تک توقع کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بچہ بہت تیزی کے ساتھ پرورش پا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہفتہ 10 دن میں ڈیلیوری ہو جائے گی۔ ہنری کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ شہنیلا کی حالت کیسی ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ بچے کا سن کر وہ بہت خوش ہے اور وہ واپس ڈربن آنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ واپسی کا بندوبست کیجیے۔ میں چند گھنٹوں بعد ڈربن پہنچ جاؤں گا اور وہاں سارے انتظامات کر لوں گا، میں نے ہنری کو جواب دیا۔ کیسے انتظامات؟ آخر بچے کی ولادت ہسپتال میں ہوگی اور وہاں وہ شیطان بلہ بھی ضرور آئے گا۔ آخر کو وہ شیطان بلہ ہونے والے بچے کا باپ ہے، اس کے استقبال کی تیاری بھی تو کرنی ہوگی، میں نے ہنری کو جواب دیا۔ کیا ہونے والے بچے کا باپ وہ شیطان نما بلہ ہے؟ ہنری کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ شہنیلا آپ کی بیٹی ہے، آپ بتائیے، کیا اس بلے کے سوا کوئی اور اس کی تنہائیوں میں آیا ہے؟ میں نے ہنری سے سوال کیا تو ہنری کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس کا جواب نفی میں آیا۔ تو بس آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجیے، میں اس شیطان بلے کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔
آپ واپس ڈربن آنے کی تیاری کیجیے۔ ہسپتال میں آج ہمیں 5واں دن تھا۔ میں نے ہسپتال میں سارے انتظامات ہنری اور اس کی فیملی کے آنے سے پہلے ہی کر دیے تھے۔ پولیس کے کئی افراد ہسپتال کے عملے کے روپ میں مختلف کام سر انجام دے رہے تھے۔ میں نے اسپتال کے عملے اور ڈاکٹرز کو بھی خاص ہدایت جاری کر دی تھی، اور خاص طور پر ہنری اور اس کی بیوی کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نہایت محبت سے پیش آئیں۔ خاص طور پر شہناز کو ہدایت دی تھی کہ وہ شہنیلا کو بچے کی مبارکباد دے اور اسے بچے کو پالنے کے سلسلے میں باتیں بتائے اور اس کے دل میں ہونے والے بچے کی محبت اجاگر کرے۔ آخر کو شہنیلا ماں تھی اور ہونے والے بچے کی نانی، لہٰذا میری ہدایت پر وقتاً فوقتاً شہنیلا کے کمرے میں جا کر اس سے باتیں کر رہی تھی اور اسے بچے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں نے اس کمرے میں جہاں شہنیلا کا قیام تھا چپے چپے پر CCTV کیمراز لگا دیے تھے، اور میں خود اس کمرے کے برابر والے کمرے میں بیٹھا مانیٹر پر شہنیلا کے کمرے کی نگرانی کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ تھا اور میں ان منصوبے پر پوری طرح عمل کر رہا تھا۔ اگر میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو وہ شیطان بلّہ ضرور جہنم واصل ہو جائے گا۔ میرا اسسٹنٹ برٹن بھی حیران نظروں سے میرے کیے گئے اقدامات کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنے منصوبے سے برٹن کو بھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھا مانیٹر پر شہنیلا کے کمرے کی نگرانی کر رہا تھا، جہاں اس وقت وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ زیادہ تر باتیں ہونے والے بچے کے متعلق تھیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں گفتگو سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی رمق آتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ فخریہ انداز میں کبھی کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور پھر اپنی ماں کی باتیں سننے لگ جاتی۔ برٹن حیران نظروں سے مجھے مانیٹر پر یہ سب دیکھتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اکتا کر بولا، شہنیلا کے بچے کا باپ وہ شیطان ہی ہے نا؟ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ شہنیلا سے ملنے آئے گا؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، میری توجہ کمرے کے مناظر پر تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ شیطان ملنے کے لیے آئے گا میں اسے اپنی گولی کا نشانہ بنا لوں گا۔ برٹن اپنے پستول پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، وہ شیطان تمہاری گولی سے نہیں مرے گا۔ میں نے اس کو کہا، کیا مطلب؟ اس شیطان کو کوئی نہیں مار سکتا؟ میں نے پھر کہا، تو پھر وہ شیطان کیسے مرے گا؟ برٹن کے لہجے میں بے یقینی کے ساتھ پریشانی کا عنصر بھی تھا۔ اس شیطان کو صرف وہ لڑکی مار سکتی ہے جو اس شیطان سے پیار کرتی ہے۔ میں نے فادر جوشوا کے الفاظ دہرائے، یعنی شہنیلا۔ برٹن کے لہجے میں بے یقینی برقرار تھی۔ ہاں، مگر شہنیلا اس شیطان کو کیوں مارے گی؟ وہ تو اس کے پیار میں پوری طرح پاگل ہے۔ میں اس کے سامنے ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ وہ اس شیطان بلے کو اپنے ہاتھوں سے مارے گی۔ میرے لہجے میں یقین تھا۔ آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی منصوبہ ہے؟ میں اپنے منصوبے پر پوری طرح عمل کر رہا ہوں، میں نے برٹن کو کہا تو برٹن اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ 3 دن بعد شہنیلا کو درد اٹھا۔ نرسز اسے فوراً لیبر روم میں لے گئیں۔ میں، برٹن، ہنری اور شہناز لیبر روم کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ لیبر روم کے اندر شہنیلا، جو ماں بننے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ لیبر روم کا دروازہ بند تھا اور ہم چاروں کی بے چینیاں عروج پر تھیں۔ ہم چاروں خاموشی سے لیبر روم کے سامنے کبھی ٹہلنے لگتے اور کبھی لیبر روم کے دروازے کے ساتھ لگی بینچ پر بیٹھ جاتے۔ ہمارے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ کافی دیر بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی نرس لیبر روم سے باہر نکلی۔ اس نے اپنے گلے میں پہنی سلیب کو اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور منہ ہی منہ میں مقدس کلمات کا ورد کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا سسٹر؟ میں نے آگے بڑھ کر نرس سے پوچھا، مگر نرس نے مجھے جواب نہیں دیا، بلکہ تیز تیز قدموں سے مقدس کلمات پڑھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں کچھ دیر اس راہداری کو تکتا رہا جہاں نرس گئی تھی، پھر تھک کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر بھی لیبر روم سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر بھی خوف کی علامات نمایاں تھیں۔ خیریت تو ہے نا ڈاکٹر؟
میں نے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس بچے کا باپ کون ہے؟ ڈاکٹر اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھتے ہوئے بولی۔ یہ پولیس کیس ہے، اس لیے کچھ باتیں خفیہ رکھی گئی ہیں۔ آپ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس بچے کا جسم تو انسان کی طرح ہے مگر اس کا چہرہ بلی کی طرح ہے۔ ڈاکٹر نے اٹک اٹک کر جملہ ادا کیا۔ اس کے لہجہ اس کے خوف کی چغلی کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ اس چیز کا مجھے پہلے سے ہی خطرہ تھا۔ شیطان اور انسان کے ملاپ سے اسی طرح کے بچے کا جنم ممکن تھا، لہٰذا میرے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں تھی۔ شہنیلا اور بچے کی حالت کیسی ہے؟ میں نے کچھ دیر بعد ڈاکٹر سے پوچھا۔ ہنری اور شہناز ڈاکٹر کے منہ سے بچے کے متعلق سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں، کچھ ہی دیر میں ان دونوں کو کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا اور واپس لیبر روم میں چلی گئی، اور میں ہنری اور شہناز کو آگے کی پلاننگ سمجھانے لگا۔ 2 گھنٹے بعد شہنیلا اور اس کے بچے کو لیبر روم میں شفٹ کر دیا گیا تو میں نے شہناز کو فادر جوشوا کا دیا گیا مقدس خنجر دیا اور اسے ایک بار پھر ہدایت کی۔ شہناز نے خنجر مجھ سے لے کر اپنے پرس میں رکھ لیا اور میری ہدایت غور سے سننے لگی۔ جیسا میں نے کہا ویسا ہی کیجیے گا، بچے کی بہت تعریف کرنا، مبارکباد دینا اور موقع دیکھ کر شہنیلا کو یہ خنجر دکھا کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ شہناز کمرے میں داخل ہوئی اور کہا، بہت خوبصورت بچہ ہے، آخر کیوں نہ ہو، ہماری بیٹی بھی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ خدا اس بچے کو ہر دکھ، درد اور بری بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ وہ بول رہی تھی اور میں بغور شہنیلا کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں شہناز کی باتوں سے رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ شہنیلا کے چہرے پر ممتا کا نور پھیلا ہوا تھا۔ اس نے فخر و غرور کے مشترکہ امتزاج کے ساتھ نظر اٹھا کر اپنے بچے کو دیکھا تو شہنیلا کی آنکھوں میں پیار کا سمندر امڑ آیا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی جو سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے سکون نظر آیا۔ وہ ممتا کے جذبے سے بھری ہوئی تھی اور بار بار نظر اٹھا کر اپنے بچے کو دیکھتی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ جاتی۔ اسی وقت شہناز نے اپنے پرس سے فادر کا دیا ہوا خنجر نکالا اور اس کو دکھاتے ہوئے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ شہنیلا نے تکیہ اٹھا کر خنجر پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایک ٹوٹکا ہے، یہ خنجر ماں اور بچے کی حفاظت کے لیے ماں کے تکیے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ننھے بچوں پر بری بلائیں حملہ کرتی ہیں، اس لیے ماں کے تکیے کے نیچے خنجر ضرور ہونا چاہیے، شہناز نے کہا تو شہنیلا سر ہلانے لگی۔ کچھ دیر باتیں کرتی رہی، پھر ہنری اور شہناز اس کو آرام کا کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئے اور سیدھے میرے پاس آ گئے۔ گڈ، آپ لوگوں نے اچھی اداکاری کی، میں نے دونوں کی تعریف کی اور پھر اسکرین پر دیکھنے لگا۔ وہ اپنے بچے کی چادر ٹھیک کرنے کے بعد اب خود آرام کی غرض سے مسہری پر لیٹ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، اسکرین پر کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ جس شیطان کا ہم سب کو انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہم سب اونگنے لگے۔ اچانک میرے کانوں میں بلی کی غرغراہٹ کی آواز آئی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر اسکرین کی جانب دیکھا۔ کمرے کے واحد روشن دان پر وہ شیطان بلّا بیٹھا تھا اور مسلسل غرا رہا تھا۔ میں نے سب کی توجہ اس کی جانب دلائی تو سب اسکرین پر اس بلے کو دیکھنے لگے۔ ہنری اور شہناز کی آنکھوں میں اس بلے کو دیکھ کر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ بلّا روشن دان میں بیٹھا مسلسل غرا رہا تھا۔ اس کے غرانے کی آواز سے شہنیلا کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے روشن دان کی جانب دیکھا اور بلے کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آؤ آؤ نیچے آؤ، یہاں کوئی نہیں ہے، وہ بولی تو اس بلے نے روشن دان سے کمرے کے فرش پر چھلانگ لگائی اور دھم کی آواز کے ساتھ کمرے کے فرش پر کودا۔ روشن دان سے تو وہ شیطان بلے کے روپ میں کودا تھا، مگر جب وہ کمرے کے فرش پر گرا تو وہ اپنے اصل روپ میں تھا، یعنی آدھا انسان اور آدھا بلّا۔ فرش پر کودنے کے بعد وہ اٹھا اور شہنیلا کے پلنگ کی جانب بڑھا۔
پھر شہنیلا کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سیدھا بچے کے جھولے کی جانب گیا۔ شہنیلا بھی اپنے پلنگ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو دیکھو ہمارا بچہ کتنا پیارا ہے۔ شہنیلا کا چہرہ ممتا کے نور سے جگمگا اٹھا اور پیار بھری نظروں سے اپنے بچے کو دیکھا، پھر اس شیطان کی جانب دیکھا جو آہستہ آہستہ بچے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شیطان کی آنکھوں میں بچے کو دیکھ کر غیر معمولی چمک آ گئی تھی۔ وہ بچے کے جھولے کے قریب پہنچا اور اس نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اسے سونگھنے لگا۔ شہنیلا آنکھوں میں محبت کی چمک لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شیطان بلے نے بچے کو سونگھنے کے بعد اچانک اپنا بڑا سا منہ کھولا اور بچے کی گردن پر اپنے مضبوط دانت گاڑ دیے تو بچے کی ہلکی سی چیخ بلند ہوئی۔ شہنیلا گھبرا کر ان دونوں کے قریب پہنچی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بچے کو، یہ مر جائے گا۔ اس نے شیطان سے اپنا بچہ لینا چاہا مگر اس نے ایک ہاتھ سے اس کو دھکا دیا تو وہ فرش پر گر پڑی، مگر پھر تڑپ کر اٹھی اور اس شیطان سے اپنا بچہ چھیننے لگی۔ اس چھینا جھپٹی میں بچہ کمرے کے پکے فرش پر گر پڑا۔ اس کی گردن آدھی سے زیادہ ادھڑ چکی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بچہ مر چکا ہے۔ شہنیلا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بچے کی جانب دیکھا جس کی ادھڑی ہوئی گردن سے تازہ تازہ خون نکل کر فرش کو لال کر رہا تھا۔ شیطان بلے نے پھر اسے دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی پلنگ پر گر پڑی۔ اس شیطان بلے نے فرش پر سے بچے کو اٹھایا اور پھر اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے اور اس کا خون پینے لگا۔ وہ کچھ دیر سکتے کی حالت میں اس شیطان بلے کو اپنے بچے کا خون پیتے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے ڈالا اور جب اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں فادر کا دیا ہوا مقدس خنجر تھا۔ وہ چیختی ہوئی جنونی انداز میں خنجر لے کر شیطان بلے کی جانب بڑھی اور پھر ہاتھ اس کا فضا میں بلند ہوا اور کھچ کی آواز کے ساتھ خنجر شیطان بلے کی پشت میں دستے تک گھس گیا۔ شیطان بلے کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے ایک بار پھر بچہ چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ بلے نے گھوم کر حیرت سے اس کو دیکھا جو خون آلود خنجر ہاتھ میں لیے اس کے مقابل کھڑی تھی۔ تو بلہ ہے، بلہ ہی رہے گا، اپنے بچوں کو کھانے والا بلہ، مگر میں تجھے اپنے بچے کو کھانے نہیں دوں گی، وہ جنونی انداز میں چیخی اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور خنجر اس شیطان بلے کے سینے میں گھس گیا۔ وہ بلہ چیختے ہوئے فرش پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور پھر اس بلے کی خوفناک آنکھیں بے نور ہو گئیں اور وہ شیطان بلہ اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ جہنم واصل ہوا۔ بلے کے مرتے ہی وہ اپنے بچے کی جانب لپکی اور اپنے بچے کے پاس بیٹھ گئی، اسے گود میں اٹھایا۔ اس کو احساس ہوا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ بین کر رہی تھی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اپنے بچے کی لاش پر سر رکھے بلک رہی تھی۔ اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ ہم سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ میں اس کے پاس جاتی ہوں۔ وہ اس کا رونا دیکھ کر بے چین ہو گئی، آخر کو وہ بھی ماں تھی، مگر میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ اسے ابھی رو لینے دو۔ پھر میں نے برٹن سے کہا کہ دونوں لاشوں کو نذر آتش کر دینا اور چیف کو فون کر کے اطلاع دے دینا کہ کیس ختم ہو گیا۔ میں نے برٹن سے کہا تو برٹن نے کہا ٹھیک ہے سر۔ چیف سے کہنا آج بلکہ ابھی سے میں ایک ہفتے کی چھٹی پر ہوں، اب میں پورے ایک ہفتے بعد ہی دفتر آؤں گا اور میں اپنا فون بھی سوئچ آف کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا میں باہر نکل گیا۔ ابھی مجھے ایک اور کام نمٹانا تھا۔ ماریسا ناراض تھی، اسے بھی تو منانا تھا اور ماریسا کو منانا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ میں اپنی گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا ہوا اسپتال کے پارکنگ کی جانب چل دیا۔